take you to that Pakistan. اس کو آپ نیا پاکستان کہتے ہیں, پرانا پاکستان کہتے ہیں, درمیانہ پاکستان کہتے ہیں, مرضی آپ کی ہے, جو بھی آپ نام دیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پاکستان ہوگا جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا, جس کی تعبیر ہمیں قائد نے دکھائی تھی, اور جس کی تکمیل انشاءاللہ ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے. اور ہم صرف بولنے والے نہیں ہیں, ہم کر کے دکھانے والے ہیں. مت کریں کمپیریزن کبھی بھی. کمپیریزن ہوا یہاں پر کہ خیبر پختونخوا میں یہ ہو رہا ہے, پنجاب میں یہ ہو رہا ہے. میں آج بالکل ان بائسڈ ہو کر, بھول جائیں, forget about that I am the, میں کوئی بڑا عہدیدار ہوں مسلم لیگ نون کا, یا میرے پاس کوئی حکومتی عہدہ ہے. میں آپ کی طرح, میں اس مٹی کا, میں بھی اس مٹی کا پیداوار ہوں, میں بھی اس مٹی کا بیٹا ہوں, میں آپ کی طرح ہوں. ہم نے آج سوچنا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. باوجود اس کے کہ مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے, اور میں ببانگ دہل کرتا ہوں, میں اس کی وکالت کرتا ہوں یہاں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر, اور میں بول دوں کہ 1 ارب کے درخت اگے ہوئے ہیں, میں بول دوں کہ بی آر ٹی میں کرپشن نہیں ہوئی, میں کہہ دوں کہ میں نے 50 لاکھ گھر بنتے ہوئے دیکھ لیے ہیں, میں نے 1 کروڑ نوکریاں لوگوں میں بٹتے ہوئے دیکھ لی ہے, میں نے مدینہ کی ریاست دیکھ لی کہ بن گئی. میں یہ وکالت اگر شروع کر دوں تو میں بڑے بلند آواز میں تو میں کہہ سکتا ہوں, لیکن میرا ضمیر بھی ایک چیز ہوتی ہے, وہ اندر پڑی ہوئی, وہ مجھے آواز دے رہی ہے کہ اختیار ولی صاحب جھوٹ مت بولو, جو زمینی حقائق ہیں وہ کچھ اور ہیں. نہ مدینہ کی ریاست بنی, نہ 1 کروڑ نوکریاں آئیں, نہ 50 لاکھ گھر بنے, نہ انقلاب آیا, نہ نیا پاکستان بنا, نہ نیا پختونخوا بنا. تو میرے بھائی ایسی وکالت کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے ملک کی وکالت کرو. کسی لیڈر کی وکالت کرنے سے بہتر ہے اپنی سرزمین کی وکالت کرو, اپنے عقیدے کی وکالت کرو, اپنے نظریات کی وکالت کرو. آج آ گیا ایک لیڈر ہے, وزیر اعظم ہے, کل نہیں ہوگا کوئی دوسرا آ جائے گا. ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو, جب ایک وزیر اعلیٰ پہلا آیا تو اس کو ملنگ کا نام دے دیا گیا, دوسرا آیا اس کو کلنگ کا نام دے دیا گیا, تیسرا آیا. یہاں پہ میرے ایک بھائی نے ان کا ذکر کیا, بڑا اچھا, میرا دوست ہے, بھائی ہے, علی امین. کل تک میرا اختلاف تھا کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ کی سیٹ پہ تھا, آج نہیں ہے. اس کو دبنگ کا نام دے دیا گیا. بڑی اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. پختون سرزمین کا وزیر اعلیٰ ہو اور دبنگ نہ ہو تو یہ بھی کوئی بات ہے, لیکن وہ کس کھاتے میں دبنگ تھا؟ اس کے دبنگ ہونے کا میرے صوبے کو کیا فائدہ ہوا, میرے ملک کو کیا فائدہ ہوا؟ میں کچھ نہیں کہوں گا, میں یہ فیصلہ آپ کی ہاؤس پہ چھوڑتا ہوں, آپ خود ہی سوچ لیں, خود ہی فیصلہ کر لیں. لیکن ملنگ, کلنگ, دبنگ کے بعد آج نیا ترنگ. مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی مڈل کلاسیا جب ترقی کرتا ہے, میں حلفاً کہتا ہوں, اپنے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں, مجھے اپنی تصویر اس میں نظر آتی ہے. میں ٹاٹ کے اسکول کا تو نہیں پڑھا, انگلش میڈیم اسکول سے پڑھا ہوں. میرے والدین نے, میرے دادا پردادا نے مجھ پر بڑے پیسے بھی خرچ کیے تھے. ہوں میں مڈل کلاسیا, سیلف میڈ پرسن. اسکول اور کالج سے سیاست کا آغاز کیا تھا. بڑے لوگوں نے مار کھلائی. جب بھی کوئی غریب آدمی, کوئی مڈل کلاسیا سیاست میں کوئی نیا انٹری دیتا ہے اور اس کو بولنا آتا ہو, بہادر ہو, تو اس کے راستے روکتے ہیں لوگ, اس کے محلے کے لوگ, اس کے شہر کے لوگ, اس کے ضلع کے لوگ, اس کے صوبے کے لوگ. جس فورم میں آپ جاؤ گے, جب آپ پاکستان کی سیاست تک پہنچو گے, مرکز کی سیاست پر, پھر وہاں پر بڑی بڑی بلائیں بیٹھی ہوتی ہیں. ہر بندہ آپ کا راستہ روکتا ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے جب کوئی گراس روٹ لیول کا بندہ ترقی کرتا ہے اور وہ صوبے کے اور ملک کے افق پر ایک چمکتا ستارہ بنتا ہے, تو میں حلفاً کہتا ہوں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. مجھے اس میں کوئی
शर्म महसूस नहीं होती। आई एम प्राउड ऑफ इट। बट मिडिल क्लासिए को और ग्रास रूट लेवल के कारकुन को फिर ये प्रूफ करना होता है कि वो वर्कर है, वो मुंशी नहीं है, वो कारकुन है, वो किसी का जाती मुलाजिम नहीं है, वो इस मिट्टी का बेटा है, वो किसी के एजेंडे की तकमील के लिए उस भट्टी का ईंधन नहीं है। उसने फिर इस मुल्क के लिए, सूबे के लिए और इस अवाम के लिए कुछ करना होगा। उसको बार बार पूछना नहीं पड़ेगा। मैं एक मशवरा अपने नए नौमुंतखब वजीर आला सुहेल आफरीदी साहब को ये मैं जरूर दूंगा। वो कहते हैं, कल उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग मिस की। एजेंडा क्या था उस मीटिंग का? एजेंडा था, जिस तरह आपका एजेंडा होता है, कि वहां पर वजीर आजम की जेर सदारत चारों सूबों के वज़राए आला बुलाए गए। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सरबराहों को भी बुलाया गया। उसमें फैसला करना था कि खैबर पख्तूनख्वा में आटे की किल्लत है, गंदम की किल्लत है, ब्लैक मार्केटिंग है, महंगा बिक रहा है, इन चीजों को किस तरह कंट्रोल किया जाए। बात करना और तनकीद करना तो बड़ा आसान है कि पंजाब ने आटा बंद कर दिया। जब पंजाब खोलने के लिए बात करता है, आगे आता है 2 कदम, तो आप कहते हो कि मैं अपने लीडर से पूछ कर जाऊंगा। Is this your training? Is this your tarbiyat? Is this your responsibility? No. No way. ये गलत है। उसका दूसरा एजेंडा था कि खैबर पख्तूनख्वा में बुनेर, शांगला, स्वात, चगरजे जितने डिस्ट्रिक्ट सवाबी समेत ये इफेक्ट हुए थे गुज़श्ता क्लाउड बर्स्ट से और सैलाब से, उन लोगों को कॉम्पनसेट करना है, उनको घर बना के देने। विफाक आगे आ रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कदम उठाता है कि मैं आगे आ रहा हूं, आ जाओ। अब हम तखमीने लगाते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का इस तमाम सैलाबी सूरत हाल में कितना नुकसान हुआ है, उसका तखमीना लगाएं कि हम IMF के पास UNGA में अपना केस रखें और वहां से क्लाइमेट चेंज की नतीजे में जो होने वाले नुकसान हैं हम उसकी कॉम्पनसेशन ले सके। और आप कहते हैं कि नहीं, मैं तो जब तक अपने लीडर को मिल न लूं तो मैंने सरकारी मीटिंग में नहीं आना। फैसला आप पे छोड़ता हूं, आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। मैं अगर अर्ज करूंगा तो शिकायत होगी। एजेंडा नंबर 3, आइटम नंबर 3, कि कल शाम 6 बजे हमारा अफगानिस्तान के साथ, जो पाक अफगान बॉर्डर है, जिसको कुछ लोग डिविडेंड लाइन भी कहते हैं, जो रहते पाकिस्तान में है लेकिन उसकी सरहदात को नहीं मानते, कल हमारा सीज फायर एंड पे जा रहा था 6 बजे, और उससे पहले इजलास था। उस इजलास में यह फैसला करना था कि खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन 2500 किलोमीटर का यह बॉर्डर जो पाक अफगान बॉर्डर कहलाता है, इस पे हमारी क्या पॉलिसी होनी चाहिए। अगर सीज फायर एक्सटेंड हो तो क्या पॉलिसी हो, और अगर ना हो तो हमारी क्या पॉलिसी हो। जवाब आता है कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आई एम हियर प्रेजेंट इन इस्लामाबाद बट आई एम अनएबल टू अटेंड योर मीटिंग। मैं आपके इजलास में नहीं आ सकता बिकॉज आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद द पीस। आप अमन की बात करते हो मेरे भाई, यहां DI खान के एक मेंबर खड़े हुए थे कि मुझे अमन से कोई लेना देना नहीं है, मेरा काम जो है वो अपने लीडर से मिलना है, लीडर से मिलूंगा तो अमन की बात करूंगा। यहां लोग मरते रहे, हमारी फौजी जवानों के अफसरान और जवान और सिपाही शहीद होते रहे, हम उनकी लाशें एम्बुलेंसों में डालते रहे, और आप कहें कि मेरा मसला पाकिस्तान नहीं, मेरा मसला इश्क इमरान है, तो भाई सुन लो, अगर आपका मसला इश्क इमरान है तो हमारा मसला इश्क पाकिस्तान है और कुछ नहीं है। मेरे भाई, छोटी छोटी बातों पर, और मैं हूं भी थोड़ा सा, ये अपनी जमात में 35 साल की सियासत करने के बाद अगर मैं इतना थोड़ा पीछे हूं
میرے سے جونیئر لوگ آگے چلے گئے تو اس کی ایک وجہ آپ کو بتا دوں. یہ جیسی باتیں میں آپ کے سامنے کرتا ہوں یہ آج آپ ریکارڈ پہ لے لیں. میں ایسے ہی بولتا ہوں اپنے گھر میں بھی, میں ایسے ہی بیٹھتا ہوں اپنے حجرے میں بھی. یہی سٹائل میرا الیکشن کے جلسے میں بھی ہوتا ہے. جب میں وکلا میں جاتا ہوں تو بھی ایسے بولتا ہوں. جب آپ کے سامنے بھی کھڑا ہوں میں ایسا ہی ہوں. مجھ میں ایک ہی گیئر ہے, دوسرا گیئر ہے ہی نہیں. یہ ایک ہی رفتار ہے, مجھے دوسرا آتا نہیں ہے. بھائی جان اپنے صوبے کی فکر کرو. پہلے ہم بڑے بزرگوں سے سنتے تھے کہ پاکستان یورپی ممالک سے, امریکہ سے, برطانیہ سے ہم 40-50 سال پیچھے رہ گئے. یہ شاید آپ کو نہیں پتا, لیکن شوکت پراچا صاحب کو اس بات کا بخوبی علم ہوگا. بڑے بزرگ وہاں پر پریس گیلری میں بیٹھے ہوئے, ان کو بھی علم ہے. آج بات ہوتی ہے کہ خیبر پختونخوا پاکستان سے 40 سال پیچھے رہ گئے. 13 سال میں ہم نے کیا دیکھا؟ ترقی آپ دیکھیں. آج قبائلی اضلاع کے میرے بھائی یہاں پر بیٹھے, ابھی انہوں نے اسپیچ بھی کی, میں نے سنا ان کو. قبائل کا کارڈ کھیلنے سے بہتر ہے. ہم نے قبائلیوں کو ایک وزیر اعلیٰ دے دیا, بہت اچھی بات ہے. میں سب سے پہلے افریدی قبائل, کوکی خیل, شلوبر, تمام جتنے قبائل ہیں اور جتنے ممند اور اگزئی, باجوڑ, جتنے قبائل ہیں, میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ قبائلیوں کا ایک نمائندہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن گیا ہے. لیکن مجھے بتائیے ان 13 سالوں میں اور پھر بالخصوص 2018 سے لے کر آج تک آپ کی حکومت نے, آپ کی سرکار نے جو یہاں پر 13 سال سے حکومت کر رہی ہے, قبائل کو کوئی ایک کالج دیا ہو تو ذرا اس کا نام بتا دیجئے. کوئی ایک ہسپتال اگر کسی نے بنایا ہو اس کا نام بتا دے. کوئی ایک سکول اگر بنایا ہو اس کا نام بتا دے. مجھے پتا ہے کہ جتنے بنے تھے وہ بھی اڑ گئے. ایک سڑک اگر کوئی کسی نے بنائی ہے تو اس کا نام لے دے. سیاست محض سویٹ ٹنگز اینڈ سیلی ہرٹس, بیانیہ, نیریٹو, انہی باتوں پہ گزارا کریں گے, اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. نہیں, آپ کو آگے چلنا ہے. سچ کو سچ کہیں. آج کے میرے بیان کا مقصد ہی صرف یہی ہے کہ سچ کو سچ کہیں, جھوٹ کو جھوٹ بولیں. جھوٹ کی وکالت کرنا سب سے بڑا گناہ, سب سے بڑا جرم. رکیے میں بتاتا ہوں. ایٹ دا اینڈ آف مائی اسپیچ, میں اپنی اسپیچ کے اختتام پر آپ کو ٹائم دوں گا, پھر آپ مجھ سے سوال کریں گے. میں اپنا ویری مچ. میں آخر میں آپ کو میں صرف تقریر کر کے نہیں جاؤں گا, بلکہ تقریر کے اینڈ پہ میں آپ کو سوال کرنے کا بھی رائٹ دیتا ہوں. پھر آپ سوال کیجئے, میں اس کا جواب بھی آپ کو دوں گا. میں مختصر کرتا ہوں کہ اپنے وطن سے پیار کیجئے, اپنی محبت جو ہے اپنی مٹی کے لیے رکھیے. یہ پاکستان ہوگا تو تجارت بھی ہوگی, سیاست بھی ہوگی, جمہوریت بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا. اور آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. الحمدللہ آج پاکستان تقریباً اگر ہم 5 سال پہلے چلے جائیں تو 5 سال پہلے ہم سفارتی طور پر پاکستان, ہمارا ملک دنیا میں ایک تنہا رہ گیا تھا.
سعودی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا تھا, چائنا آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا تھا. اس نے دیا ہوا 40 بلین کا سی پیک کا تحفہ وہ آپ نے بند کر دیا تھا. انہیں 4 سال کی حکومت میں وہ بند تھا. قطر آپ کے ساتھ نہیں تھا, یو اے ای آپ کے ساتھ نہیں تھا, ایران آپ کے ساتھ نہیں تھا. یہ میرے خیال میں چاہے کسی کو یہ بات اچھی لگے یا کسی کو یہ بات بری لگے, لیکن میرے خیال میں یہ حقیقت ہے کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ایران اور سعودیہ دونوں ہمارے دوست بن چکے ہیں. آج وہ ٹرمپ جو میرے خیال میں کسی کو منہ بھی نہیں لگاتا, وہ آپ کے وزیر اعظم کو تقریر کرنے کے لیے اس کا مائک سیٹ کر کے کہتا ہے کہ آئیے پرائم منسٹر آپ نے کچھ بات کرنی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ I have nothing at all to say, let's go home. آج اگر آپ نے سوال کرنا ہے تو آپ اینڈ میں کریے. آج جب تک دنیا میں اسپیچ کے اینڈ پہ آپ کے کوشچن لیتا ہوں. جو آج دنیا ہے وہ آج پاکستان کی معترف ہے, آپ کے جھنڈے کی معترف ہے, آپ کے ایجنڈے کی معترف ہے. آپ اکیلے نہیں ہیں, آج دنیا پاکستان کے گرد گھوم رہی ہے. تو میرے خیال میں وزیر اعظم کوئی بھی ہو, ہم اپنے ملک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اس پہ ہم سب کو اپنے اسٹیٹ کے ساتھ, اپنی ریاست کے ساتھ اور اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد اور ہمیشہ زندہ باد. اب آپ کو بولیے, آپ 2-4 سوال اگر کسی کے لینا چاہیں تو میں رسپونڈ کرنا چاہوں. السلام علیکم سر, میرا نام اسماعیل خان جدون ہے. میرا تعلق ڈسٹرکٹ عبدالآباد کی تحصیل اریریا سے ہے. سر میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے تو میں نے اپنا ایم این اے دیکھا ہے, ڈپٹی اسپیکر مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب, اور 3 بار ایم پی اے سلیکٹڈ سردار نروٹا کو میں نے دیکھا ہے. سر ڈپٹی اسپیکر ہونے کے ناطے میں نے آج تک اپنے جو یوتھ کی آواز جہاں پر آج ہم آئے ہیں, ایک مجبور حالت میں آئے ہیں, سر میں نے اپنے علاقے میں کوئی کام نہیں دیکھا. سر شہر ریشم کا ایوب پل جو افغانستان چائنا کے ساتھ تجارت کرتا ہے, اس پر کب ایکشن لیا گیا یہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. سر میں تحصیل اریریا کے اندر رہتا ہوں. کبھی آپ بات کرتے ہیں آئین اور لا کی, سر کہتے ہیں آپ کے بھی گورنمنٹ کے اندر, سر میں سے بھی عمران خان کا سپورٹ کروں. میں کبھی آپ کو کہتا ہوں کہ ٹی ایس پی کے ساتھ سر آپ ریاست ماں ہوتی ہے, جب ماں سے حق لینے اسلام آباد کیپٹل جاتی ہیں, وہ جو شہید ہوتی ہیں وہ کیا سلیمان قاسم کسی کے نہیں ہیں, وہ بلاول نہیں ہے کسی کے, کیا وہ حمزہ نہیں ہے. سر دوسری بات, بس جواب لیں.